ذوالفقار صاحب، آپ سے میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گی. 2 مرحلے گزر گئے الیکشن کے. جو اب تک کی صورتحال ہے اس میں ہمیں انتشار بھی نظر آیا، ہمیں احتجاج بھی نظر آیا، ہمیں ایونٹ بھی اپنی بھرپور کامیابی کے ساتھ گزرتا ہوا نظر آیا، ہمیں ذرا بحث و تکرار کا معاملہ بھی نظر آیا. کیا یہی الیکشن اور ڈیموکریسی کی رولز ہیں اور ان کو ہی بروئے کار لایا گیا ہے، یا اس بار آپ نے کچھ الگ دیکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. اصل بنیادی بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر جو بڑا پرامن ہمارا خطہ ہے، جو سیاسی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے، روایتی اعتبار سے اور بہت سے خلوص پیار محبت کی اعتبار سے، مطلب ہر لحاظ سے ایک بڑا ہمارا پرامن یہ خطہ ہے. اور سیاسی معاملات میں مجھے بھی کم از کم 30-35 سال ہو گئے سیاست کے میدان میں. تو سیاست کے اندر بھی ہم نے یہ دیکھا کہ آزاد کشمیر کے اندر ہمیشہ سے سیاست میں رواداری بھی رہی ہے، اپنے اپنے سیاسی نظریے رہے، اپنی اپنی جدوجہد رہی، اپنا اپنا ایک نقطہ نظر رہا. لیکن سیاست کے اندر بہرحال بردباری اور برداشت اور صبر اور تحمل جو ہے یہ ہمیشہ آزاد کشمیر کی سیاست کا جو ہے وہ ایک خاصہ رہا ہے. موجودہ صورتحال جو آزاد کشمیر کی ہے، اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک طرف عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ احتجاج کر رہی ہے، اور آزاد کشمیر کا ایک بڑا آبادی کا جو ایک نوجوان ہے یا جو لوگ ہیں ان کے ساتھ جو ہے ان کے موقف کے ساتھ کھڑے تھے. بنیادی طور پر موقف ان کا جو تھا وہ بنیادی طور پر یہی تھا کہ جو آزاد کشمیر کی جو عوام ہے ان کا جو بنیادی جو ان کا جو حقوق ہیں وہ ان کو دیے جائیں. جبکہ ہم سیاسی لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے بنیادی حقوق جو ہے وہ سیاست کے میدان میں سیاسی پارٹیاں اقتدار میں آ کے تو عوام کی خدمت کر رہی تھی. اور اسی لیے آزاد کشمیر جو ہے ماشاءاللہ اس وقت آزاد کشمیر کے پورے آزاد کشمیر میں بجلی بھی ہے، پانی بھی ہے، اور سب سے بڑی بنیادی جو سہولتیں موجود ہیں وہ ہم تمام سیاسی جماعتوں نے جب اقتدار میں آئے انہوں نے اپنا رول ادا کیا، اور خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی نے وہ تمام بنیادی سہولتیں ان کو دیں. پھر بھی وہ جو احتجاج کر رہے تھے، وہ احتجاج جو سمجھ میں ہماری آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ وہ حق کے حکمرانی کی بات کرتے ہیں، حق کے ملکیت کی بات کرتے ہیں، اور ریاست کے فیصلے ریاست کی عوام کرے. اور یہی نقطہ نظر جو ہے وہ ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کا تھا. میرے لیڈر جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان کے موقف اور آزاد کشمیر کے معروضی حالات کو دیکھتے ہوئے آزاد کشمیر کے اندر جب انہوں نے انتخابی مہم کا آغاز کیا تو انہوں نے ایک ایسا ماحول بنانے کی کوشش کی. ایک تو سیاسی ماحول دوبارہ سے آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ بحال ہو جائے، لوگوں کا اعتماد سیاستدانوں پہ، سیاسی جماعتوں پر دوبارہ بحال ہو جائے. اور تیسری بات یہ تھی کہ جو لوگوں کی ڈیمانڈ ہیں، خواہشات ہیں، آج جس دور میں رہ رہے ہیں اس دور میں اس تمام معروضی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم تمام ان کے مطالبات جو جائز ہیں وہ اگر ہم مان کے تو چلتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی جو آزاد کشمیر اور پاکستان کا رشتہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ، اور جو کشمیر پاکستان کی شاہرگ ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ کشمیر جو ہے پاکستان کا حصہ بنے گا، اور ہماری اکثریت تو اسی بات پہ تھی نا. تو یہ جب ہم نے موقف لے کے ہم آگے چلے تو اب اس صورتحال میں مسلم لیگ نواز جو ہے وہ اتنی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتی ہے. ان الیکشنز کو انہوں نے اتنا غیر سنجیدہ بنا دیا. کس طرح سے سر؟ کس طرح؟ کیا مطلب میں چاہ رہی ہوں کہ تھوڑا سا آپ بھی ڈیٹیل میں تاکہ شکیلہ صاحبہ سے ہم بات کر سکیں. لوگوں کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کی بجائے ان کے جذبات کو ابھارنے کی کوشش کی گئی. ایک وزیر اٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ 10 سیٹیں جو مہاجرین کے سیٹوں پہ جو احتجاج ہو رہا ہے کہ یہ سیٹیں ختم کی جائیں، اس لیے کہ یہ ہمیشہ سے سیاسی جو ہے وہ جو ہے نا بلیک میلنگ کا کام کرتی ہیں، اور یہ سیٹیں ختم کی جائیں اور ان کو متناسب نمائندگی دیں، جو بھی دیں، بہرحال یہ سیٹیں ختم کریں. اس لیے کہ ان کو ماضی جتنا بھی تھا نواز شریف نون لیگ کا وہ پتہ تھا کہ یہ سیٹیں آتی ہیں اور پھر یہ آ کے تو یہ سیاسی بلیک میلنگ کرتی ہیں، اور وہاں سے ایک پوری جو ہے وہ طاقت قوت لے کے یہ آتے ہیں، اور پھر آ کے تو تھوڑی سی سیٹیں آزاد کشمیر میں لے کے تو حکومت بناتے ہیں، پھر اپنی من مرضی کے فیصلے کرتے ہیں. یہی بنیاد تھی نا. تو جب یہ بنیاد تھی تو اس وقت آپ کے مطابق ہے یہ بنیاد تھی نا، یہ جو عوامی ایکشن کا بھی مطالبہ یہی ہے. تو ایسی صورتحال میں رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے نا وہ اپنے جو ہے وہ نون لیگ کے اجلاس میں یہ کہتے ہیں کہ وہ 10 سیٹیں تو ہماری جیب میں ہیں، آپ اگلی بات کریں کہ آپ نے اگلی کیا تیاری کی ہوئی ہے. دوسری بات جو ہے وہ خواجہ جو ہے وہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ راولہ کوٹ تو کشمیر کا نہیں ہے، میرپور والے جو ہیں وہ خدا نخواستہ اس طرح کے لوگ ہیں، تو وہ ان کی جو ہے نا برکتی پہ اور تیل وہ پھینک کے تو اس ماحول کو اور خراب کرنے کی کوشش کی. تو جب آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ جب آج الیکشن ہو رہے ہیں، ایسے الیکشن میں جہاں عوامی ایکشن بھی ان کے خلاف، پی ٹی آئی بھی جو ہے وہ بائیکاٹ کر رہی ہے، لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ بریدگی میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، تو پھر جو ایک سیاسی ماحول
جس پارٹی نے آباد کیا، جس پارٹی نے سیاسی ماحول کو دوبارہ سے بیدار کیا، وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ لیکن سر سیاسی ماحول کے ساتھ ساتھ جو الزامات کا سلسلہ رہا، جو بیانات کا سلسلہ رہا، وہاں تک نوبت نہیں آنی چاہیے تھی، اس نہج تک نہیں آنی چاہیے تھی۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ جب ایک پارٹی جو ہے وہ قومی پارٹی جو ہے وہ آزاد کشمیر کے ان تمام بڑھتی ہوئی آگ کو جو بجھانے کی کوشش کر رہی ہے، سیاسی ماحول پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لوگوں کو سیاست دانوں سیاست کی طرف راغب کرنا چاہ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور پاکستان کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرنا چاہ رہی ہے، ایسی صورتحال میں نون لیگ جو ہے وہ جو کچھ انہوں نے کیا بتایا میں نے آپ کو، اس کے علاوہ آزاد کشمیر میں سیاست ہوتی ہے۔ اب سیاست میں ٹھیک ہے جو لوگ پاکستان یا جمہوریت پر ایمان یقین رکھتے ہیں وہ لوگ آئیں، اپنا ووٹ کا استعمال کریں اور وہ الیکشن میں حصہ لیں۔ تو جس وقت یہ صورتحال سامنے نظر آتی ہے تو اس وقت آزاد کشمیر پاکستان کے تمام وفاقی وزراء ایک یلغار مارتے ہیں آزاد کشمیر میں، اور پھر وہاں پہ جا کے تو ان لوگوں کو جو نا اکساتے ہیں، پھر لڑائی جھگڑے کی طرف اکساتے ہیں، ان کو پھر شہ دیتے ہیں، پھر وہ کرتے کیا ہے، وہ آپ چڑوئی کی سیٹ ہو، وہ کوٹلی کی سیٹ ہو، وہ سہسا کی سیٹ ہو، وہ نکیال کی سیٹ ہو، یا آج جو تجربہ انہوں نے دوبارہ سے مظفر آباد کے اندر کیا ہے، اس تجربے کو سامنے رکھیں تو وہ کرتے کیا ہے کہ وہ ایک خاص 2-3 یونین کونسل جو مسلم لیگ نون کے حمایت یافتہ لوگوں کی ہیں، ان پورے علاقے کے وہ بند کرتے ہیں، اور بند کرنے کے بعد وہ جو ہے نا وہ یک طرفہ جو ہے وہ ٹھپے مارتے ہیں، اور ٹھپے بھی اس انداز میں مارتے ہیں کہ ان کو اس بات کی یاد بھی نہیں